معزز سامعین کرام، آپ سن رہے ہیں دیار اردو چینل پر عبداللہ حسین کا ناول نادار لوگ، حصہ ششم، باب نمبر 17۔ جب دشمن ملک سے فوجیں واپس ہوئیں اور سرفراز نے ارض وطن پہ قدم رکھا تو گھر والوں سے ملنے ملانے کے لیے 2 مہینے کی کمپلسری لیو ملی۔ گاؤں جانے سے پہلے سرفراز نسیمہ سے ملنے اس کے باپ کے گھر پہنچا۔ بریگیڈیئر صاحب بلند بانگ مزاج اور خشمناک مونچھیں رکھنے کے باوجود سرفراز سے گلے ملتے ہوئے آنکھیں پرنم کیے بغیر نہ رہ سکے، مگر نسیمہ اس ہڈیوں کے ڈھانچے کو خاموشی سے آنکھیں کھولے دیکھتی رہی۔ کیا دیکھ رہی ہو؟ بریگیڈیئر صاحب رومال سے آنکھیں خشک کر کے گونجدار آواز میں بولے۔ کھانے پکواؤ، چکن سوپ، بیف شوربہ، وی ول فٹ یو ان نو ٹائم۔ انہوں نے سرفراز کے کندھے پہ ایک تھپ جمایا۔ سرفراز آہستہ سے مسکرایا۔ پاپا، نسیمہ سرفراز پہ نظریں جمائے دکھ سے بولی۔ آپ کو سب پتہ تھا؟ تو کیا میں تجھے سب حال بتا دیتا کہ POW کو کیسے رکھا جاتا ہے، کیا کیا سلوک کیا جاتا ہے؟ تم دل کو روگ لگا کے بیٹھ جاتی اور اپنی صحت خراب کر لیتی۔ ایک پالیسی کے اندر سب کام کیے جاتے ہیں۔ کیوں بھائی سرفراز، میں نے کیا غلط کیا؟ آپ نے بالکل ٹھیک کیا سر۔ ناؤ ڈونٹ یو وری اباؤٹ اے تھنگ بوائے، سٹ اینڈ ریسٹ، ایٹ اینڈ ریسٹ، لیم چاپس اینڈ وٹ ناٹ۔ بفور یو نو یو ول بی آن یور فیٹ۔ آئی ایم آن مائی فیٹ سر، سرفراز نے ہنس کر کہا۔ ویل ڈن بریگیڈیئر صاحب نے آہستہ سے سرفراز کے کندھے پر ایک اور دھپ جمایا اور فلک شگاف کہہ کہا لگاتے ہوئے انہیں اکیلا چھوڑ کر چلے گئے۔ نسیمہ ان عورتوں میں سے نہ تھی جن سے کسی کمزوری کی توقع کی جا سکتی ہو، مگر اپنی حیرت پہ قابو پانا اس کے لیے مشکل ہو رہا تھا۔ دسمبر کی دھوپ میں لان کے اندر وہ سرفراز کے سامنے والی کرسی پر بیٹھی تھی۔ باپ کے جانے کے تھوڑی دیر بعد وہ اٹھی اور پھولوں کی ایک کیاری پر نظر ڈال کر لوٹ آئی۔ واپسی پر وہ آ کر سرفراز کے ساتھ والی کرسی پر بیٹھ گئی۔ اس نے ادھر ادھر دیکھا اور ڈرتے ڈرتے ہاتھ اٹھا کر سرفراز کے سینے پر رکھا۔ سویٹر اور قمیض کے نیچے سرفراز کی ہڈیوں پر اس کا ہاتھ تھم تھم کے چلنے لگا، جیسے کسی خطرناک شے پہ پڑ رہا ہو۔ پسلیوں کے بیچ ہلکے ہلکے نشیب کو اس کی انگلیوں کے پورے نرمی سے دبا کر محسوس کر رہے تھے، گویا جلد کی پائیداری کو پرکھ رہے ہوں۔ سرفراز کے جسم میں جھرجھری پیدا ہوئی۔ اسے محسوس ہوا جیسے 2 سال نہیں بلکہ 50 برس کے بعد ایک نرم ہاتھ اس کے بدن پہ آ کر ٹھہرا تھا۔ ساتھ ہی اس کے ہاتھ میں جہاں اپنائیت کا لمس ہونا چاہیے تھا، وہاں اجنبیت کا احساس تھا۔ تم نے اپنا پرفیوم نہیں بدلا؟ سرفراز نے کہا۔ نسیمہ نے مسکرانے کی کوشش کرتے ہوئے سر ہلا کر جواب دیا۔ یہ اجنبیت؟ سرفراز نے سوچا، نسیمہ کے ہاتھ کی ہے یا میرے بدن کی؟ سری، نسیمہ نے چھوٹی سی آواز میں پوچھا۔ کیا ہوا تھا؟ سرفراز کوشش کر کے ہنسا۔ جیسے تمہارے پاپا نے کہا، اٹ ڈزنٹ اے 4 اسٹار ہوٹل۔ میری ایک دوست کے انکل بھی واپس آئے ہیں، نسیمہ بولی۔ وہ ٹھیک ٹھاک دکھائی دیتے ہیں۔ انہوں نے داڑھی بڑھا لی ہوئی ہے اور ان کے ماتھے پہ بیضوی شکل کا سیاہ چٹاک پڑا ہوا ہے۔ سرفراز نے پوچھا۔ ہاں، تمہیں کیسے پتہ؟ انہیں جانتے ہو؟ نہیں، مگر ایسے لوگ ٹھیک ٹھاک رہے ہیں، یعنی جو لوگ نمازیں پڑھنے اور خدا کو یاد کرنے لگے تھے۔ ہاں، تم بھی تو ایسا کر سکتے تھے، نسیمہ نے کہا۔ کر تو سکتا تھا، سرفراز نے کہا اور خاموش رہا۔ نسیمہ اسے نیم سوالیہ نظروں سے دیکھتی رہی۔ کچھ دیر کے بعد وہ بولا، یاد ہے ایک دفعہ میں نے پوچھا تھا کہ تم بار بار ہاتھ اٹھا کر ماتھے سے بال کیوں پرے کرتی ہو؟ یاد ہے تم نے کہا تھا کہ یہ تمہاری عادت ہے۔ ہاں، بس سمجھ لو کہ میری عادت نہیں بن سکی۔ نسیمہ ہنسی۔ یہ تو عجیب نیگیٹو دلیل ہے۔ ہماری زندگی ہی
نیگیٹو تھی، سرفراز نے کہا۔ اس کے علاوہ ہمیں فرصت ہی کہاں ملتی تھی؟ کیا کرنے سے؟ کھانے کے وقت کا انتظار کرنے سے۔ اچھا، کھانا کیا بہت اچھا ملتا تھا؟ دودھ، دہی، انڈے، مکھن، چکن بریانی؟ نہیں بھائی، سچ سچ بتاؤ۔ کبھی کبھی دال روٹی مل جاتی تھی، نو لیم چاپس اینڈ وٹ ناٹ۔ دونوں نے ہنسنے کی صحیح کی۔ اور کیا کرتے رہتے تھے؟ باتیں۔ کیا باتیں؟ فرار کی اسکیمیں بناتے رہتے تھے۔ ہائے، یہ تو بڑا رسکی کام نہیں تھا؟ رسکی تو تھا، مگر پی اور ڈبلیو کو یہ حق دیا گیا ہے کہ جیسے وہ ملک کی حفاظت کے لیے جان لڑا دیتا ہے، اسی طرح دشمن کی قید سے نکل بھاگنے کی حد الوسع کوشش کرتا رہے، خواہ اسے موت کا سامنا کرنا پڑے۔ سروس کی عزت رکھنے کی خاطر یہ اس کا فرض بھی ہے۔ اگر ناکام ہو جائے تو اسے سزا ملتی ہے۔ ظاہر ہے ناکام ہی ہوگے۔ ہاں، پھر تمہیں سزا ملی تھی؟ ملی تھی۔ ہائے، بتاؤ کیا ہوا تھا؟ یہ لمبی کہانی ہے، پھر کبھی بتاؤں گا۔ سنو، میں بھی دراصل ٹھیک ٹھاک ہوں، جھوٹ نہیں بول رہا۔ میں نے بھیس بدلا ہوا ہے۔ دونوں ذرا کھل کر ہنسے۔ سرفراز نے نسیمہ کے کندھے پہ ہاتھ رکھا۔ جیسے ہی اس کی ہتھیلی کندھے سے مس ہوئی، سرفراز کے اندر ایک ایسا رد عمل ہوا کہ وہ ہاتھ کھینچتے کھینچتے رہ گیا۔ ہاتھ کے نیچے اس نے بے معلوم طور پہ نسیمہ کی جلد کو سکڑتے ہوئے محسوس کیا۔ جب سے وہ کیمپ 98 سے آزاد ہو کر گھر کے راستے پر چلا تھا، اس کے دل میں سینکڑوں باتوں کا خیال آتا رہا تھا۔ یہ ایسے ہوگا، وہ ویسے ہوگا، کہاں ہوگا، کیوں کر ہوگا۔ اس کے ذہن میں خیالات کی اوسوں اور اندیشوں کی دوڑ لگی رہتی تھی۔ آج جب وہ گھر پہنچ گیا تھا تو وہ سارے کے سارے معاملات نہایت صفائی کے ساتھ نکل کر ایک طرف کو ہو گئے تھے۔ صرف ایک بات جس کا اسے کبھی تردد نہ ہوا تھا، اس پہ آ کر وہ اٹک چکا تھا۔ اس کے خواب و خیال میں کبھی نہ آیا تھا کہ اس کے اور نسیمہ کے درمیان بیگانگی کا بال تک بھی آ سکتا تھا۔ 2 سال کی دوری کے دوران نسیمہ کے تصور سے ہی اس کی بوٹی بوٹی پھڑک اٹھتی تھی۔ پھر ایکا ایکی یہ کیا ہو گیا تھا؟ اب وہ نسیمہ سے چند انچ کے فاصلے پہ بیٹھا تھا، مگر یوں جیسے میلوں دور ہو۔ نسیمہ گو اس کی آنکھوں کے قریب تھی، مگر اس کی نظر سے دور ہو گئی تھی۔ آخر وہیں بیٹھے بیٹھے چند سیکنڈ کے اندر اسے احساس ہوا کہ انسانوں کے درمیان وقت کی، فاصلے کی اور اکیلے پن کی اجنبیت کس درجہ آسانی سے حائل ہو جاتی تھی۔ وہ تصور کا سامنا ہوتے ہی دونوں ایک دوسرے میں سما جائیں گے کس قدر غلط ثابت ہوا تھا کہ اب نئے سرے سے ایک دوسرے کی قربت حاصل کرنے کی صحیح درپیش تھی۔ گویا دونوں واقف کار ہوں، مگر کچھ دور سے مل رہے ہوں اور بیچ میں رکاوٹ کھڑی ہو۔ اس وقت سرفراز میں اتنی توانائی نہ تھی کہ اس رکاوٹ کو عبور کرنے کی ہمت کرتا۔ اس کا جی بڑے زور سے چاہنے لگا کہ کاش وہ دونوں تعلیم اور ایک ذہن اور ایک روح رکھنے والے انسان ہونے کی بجائے جنگل کے 2 جانور ہوتے تو ان رکاوٹوں سے شاید پالا نہ پڑتا۔ شبو شام کو آئے گا؟ نسیمہ نے کہا۔ اس کی آواز میں تناؤ تھا۔ ہاں، سرفراز نے کہا۔ تمہارے ایک خط سے اس کی تبدیلیوں کی خبر ملی تھی۔ پولیس کی نوکری اسے کیسی لگی؟ خوش ہے، نسیمہ نے مختصراً کہا۔ بریگیڈیئر صاحب نے وائر پولنگ کی ہوگی۔ پاپا تو تمہیں پتہ ہے ان باتوں سے کتنا گھبراتے ہیں، مگر آخر میں انہیں اٹھ کر لوگوں سے کہنا ہی پڑا۔ یہ آرڈر تو ٹاپ سے آیا ہوگا۔ ہاں، CMLA۔ سرفراز نے حیرت سے بھویں اٹھا کر کہا۔ یہ شاید زندگی میں پہلی بار انہوں نے کسی کی سفارش وغیرہ کا کام کیا ہے۔ پاپا کے کانٹیکٹ تو ایسے ہیں کہ چاہتے تو 4 بزنسوں کے مالک ہو سکتے تھے۔ سب بڑے بڑے جرنل، کور کمانڈر وغیرہ ان کے گروپ کے ہیں۔ انکل شبیر کو دیکھو، ان کے ساتھ ہی ریٹائرڈ ہوئے تھے، اب آرمز ٹریڈنگ کر رہے ہیں۔ آرمز ٹریڈنگ؟ بالکل لیگل۔ آرمی کو سپلائی کرتے ہیں، مڈل مین کی حیثیت سے کمیشن لیتے ہیں، کروڑ پتی ہو گئے ہیں۔
پاپا تو اپنے لیے کچھ کرتے ہی نہیں، بس ہنستے کھیلتے ہیں اینڈ وٹ ناٹ۔ ڈونٹ میک فن آف مائی پاپا، نسیمہ مصنوعی غصے سے بولی۔ اب دونوں کے درمیان تنی ہوئی فضا قدرے ڈھیلی پڑنی شروع ہو گئی تھی۔ اور اپنے شہر میں ہی اپائنٹمنٹ بھی کرا لی، سرفراز نے کہا۔ یہ کمال ہے، 1 سال تو سرحد میں، شب قدر کوئی جگہ ہے وہاں پہ رہا۔ نسیمہ نے بتایا، آپ کے کہلوا کر یہاں پہ آیا ہے۔ شرفی سے ملاقات ہوتی ہے؟ ملاقات؟ نسیمہ طنز سے بولی، وہ تو رہتا ہی یہاں ہے، اگست سے اس کی پوسٹنگ کھاریا میں ہو گئی ہے، ہر ویکنڈ پر آ دھمکتا ہے۔ تمہیں تو چھٹی نہیں ملا کرتی تھی۔ شرفی کی حرکتوں سے معلوم ہوتا ہے آپ لوگوں کو کوئی کام ہی نہیں ہوتا۔ بکرے کو نہیں ہوتا، سرفراز نے ہنس کر کہا۔ کیوں؟ بس اپنا اپنا وتیرہ ہے، مجھے لگتا ہے میجر بن کر بیٹھا رہے گا۔ افسوس کی بات ہے، آدمی بڑا کھرا ہے۔ اسے میرے آنے کی خبر ہے؟ خبر؟ تم تو جب انڈیا سے چلے ہو اس وقت سے یہ لوگ تمہاری پروگرس کا گراف بنا رہے ہیں، پھر آیا کیوں نہیں؟ کہتا تھا دیر سے آؤں گا۔ سرفراز نے نسیمہ کا چہرہ سرخ ہوتا ہوا دیکھا تو دفعتاً اس کے فہم میں یہ بات آ گئی کہ سب لوگ ان دونوں کو اکیلے میں ملنے کا موقع دینا چاہتے تھے۔ نسیمہ کی جانب پیش قدمی کے خیال سے سرفراز کے دل میں ایک عجیب سے مزاحمت پیدا ہونے لگی، ایک ہچکچاہٹ، ایک موہوم سا ڈر، کوئی نامعلوم سا خوف۔ وہ 2 برس کا اشتیاق کہاں گیا؟ اس نے سوچا، کیا بات کروں؟ اس نے ذہن پر زور دے کر سوچا۔ پکی بات ہے؟ اس نے پوچھا۔ نسیمہ نے چونک کر پوچھا کہ بکرا آئے گا؟ کہتا تو تھا، نسیمہ نے بے دلی سے کہا۔ سرفراز نے نسیمہ کے کندھے سے اپنا سہما ہوا ہاتھ اٹھا لیا۔ کچھ دیر کی خاموشی کے بعد سرفراز نے پوچھا، واک کے لیے چلتی ہو؟ کہاں؟ یہیں سڑک پہ۔ نسیمہ نے اس کی جانب منہ موڑ کر عجیب سی سرخ سرخ نظروں سے اسے دیکھا، جیسے پپوٹوں کے عقب میں آنسوؤں پر بند باندھ کے بیٹھی ہو۔ چلو، وہ بولی۔ سڑک کے کنارے خاموشی سے ٹہلتے ہوئے دونوں کچھ دور تک چلے گئے، پھر پلٹ آئے۔ تمہاری نوکری کیسی جا رہی ہے؟ سرفراز نے پوچھا۔ ٹھیک ہے، تم پی ایچ ڈی نہیں کر رہی؟ کر رہی ہوں، ساتھ ساتھ پڑھاتی بھی ہوں۔ ہاں، سری؟ سرفراز نے منہ کھولے بغیر حلق سے آواز پیدا کی۔ کیا سوچ رہے ہو؟ کچھ بھی نہیں۔ تم چپ ہو؟ چپ نہیں ہوں، باتیں کر رہا ہوں۔ مگر اوپر اوپر کی باتیں کر رہے ہو۔ بھئی ابھی ابھی تو آیا ہوں، تھوڑی دیر انتظار کرو تو بولنے لگوں گا۔ سری؟ وہاں کیا ہوا تھا؟ بتاتے کیوں نہیں؟ کیا بتاؤں؟ کھانے کو نہیں ملتا تھا۔ ملتا تھا، کیا کھاتے تھے؟ دال روٹی، ہر روز، ہفتے میں 2 دن گوشت ملتا تھا۔ پھر کیا؟ پھر تمہاری یہ صورت کیسے ہو گئی؟ جی نہیں لگتا تھا، سرفراز نے کہا۔ تم نے مجھے بتایا کیوں نہیں؟ بتایا تو تھا۔ کب؟ خطوں میں۔ جھوٹ، نسیمہ نے ہولے سے چیخ کر کہا۔ تم ہمیشہ لکھتے تھے کہ بالکل ٹھیک ہو، کوئی تکلیف نہیں، خوب اچھی طرح دیکھ بھال ہو رہی ہے۔ اگر لکھتا کہ جی نہیں لگتا تو تم کیا کر لیتی؟ کم از کم حقیقت تو معلوم ہو جاتی۔ میں جہاں پہ تھا وہاں حقیقت موجود نہیں تھی۔ میں تمہیں تفصیل سے خط لکھتا رہا ہوں۔ کب؟ جھوٹ موٹ کے۔ جھوٹ موٹ کے کیسے؟ پینسل کا دوسرا سرا ہوتا ہے نا، جس کا سکہ بند ہوتا ہے، اس سے لکھتا تھا۔ ارے جاؤ، گپے نہ ہانکو۔ سچ مچ لفظوں کی شکل نہیں بنتی تھی، مگر ان کا عکس کاغذ پہ موجود ہوتا تھا۔ یہ وفاداری کا ٹیسٹ ہوتا ہے۔ وہ کیسے؟ جو عورتیں وفادار ہوتی ہیں وہ پڑھ لیتی ہیں، جو بے وفا ہوتی ہیں نہیں پڑھ سکتی۔ اب تم نے فضول باتیں شروع کر دی ہیں۔ تم ہی تو کہتی ہو کہ باتیں نہیں کرتا، ایسی باتیں کرنے کو نہیں کہتی۔ چلو بتاؤ، کیا لکھا کرتے تھے؟ واپسی پر لان میں داخل ہو کر وہ کرسیوں پہ بیٹھ گئے۔ اب نسیمہ سرفراز کے سامنے ایک دوسری کرسی پر بیٹھی تھی۔ بتاؤ نا، نسیمہ نے کہا۔ اس کی آنکھوں میں پرسکون سرور کی لہر تھی، جس سے اس کے پپوٹے بھاری اور لب نیم وا تھے۔
گویا جس کے جواب کی وہ طلبگار تھی، اس سے زیادہ اہم سوال اس کے اندر پوشیدہ ہو۔ سرفراز نے سر اٹھا کر دیکھا اور ٹھٹک کر رہ گیا۔ وہ سرفراز کے مقابل سب سے دور والی کرسی پہ بیٹھی تھی اور لمحے بھر کے لیے سرفراز کی نظر دھندلا گئی تھی۔ سرفراز کو اس کے نقش و نگار صرف سرسری مانوس شکل و صورت میں ہی نظر آ رہے تھے، گویا باریکی دکھائی نہ دے رہی تھی۔ اس نے کوشش کی کہ نسیمہ کے چہرے کو اپنی آنکھوں کے قریب لا کر دیکھے، مگر وہ اسی جگہ پہ رہا جہاں پہ ٹھہرا تھا۔ ان دونوں کے درمیان جو چند گز کا فاصلہ تھا وہ قابل حمل و نقل نہ رہا تھا۔ یہ کیا ہو گیا تھا؟ اس وقت سرفراز کو پہلی بار یقین کے ساتھ اس بات کا علم ہوا کہ وہ اپنی نگاہ کی لچک کو کھو چکا تھا۔ وہ اہلیت جو بچپن سے ایک اچھوتے راز کی مانند اس کے اندر موجود رہی تھی، اب غائب ہو چکی تھی۔ اب فاصلے مقرر اور متعین تھے۔ اس نے یاد کرنے کی کوشش کی کب اور کیسے اور کس مقام پر اس کی یہ قوت ختم ہوئی تھی، مگر وہ اس مقام کو سوچ کی گرفت میں نہ لا سکا۔ اب نسیمہ ایک نپے تلے فاصلے پر اپنے معمول کا ٹھوس وجود لیے بیٹھی تھی، جس کا سوال بتاؤ نا سرفراز کے کانوں میں گونج رہا تھا، مگر سرفراز کا ذہن اس وقت کیمپ 98 سے دور ان مختلف کیفیات میں الجھا ہوا تھا جس سے نسیمہ کے ہمراہ اس کا گزر ہوا تھا۔ اول ایک دور کی لا حاصل کشش، پھر محبوبہ، اس کے بعد منگیتر، پھر 2 برس کی جدائی کے دوران دوبارہ ایک لا حاصل تصوراتی محبوبہ، اور اب ایک جسمانی کشش رکھنے والی انتہائی ذہین، سیدھی سادی، عملی عورت تھی جس کے اندر کسی تاریکی، کسی خطرے، کسی بدعنوانی کا اصرار نہ تھا، اور وہ عورت سوال پوچھ رہی تھی۔ یہ عورت، سرفراز نے سوچا، جس کی اپنی حقیقت کے اندر اخلاص ہے، مجھ سے میری حقیقت معلوم کرنا چاہتی ہے۔ میں اس کو کیا بتاؤں؟ کیا میں اسے بتاؤں کہ جب حقیقت بے اصل ہو گئی تھی اس وقت میں وہاں پہ موجود تھا، جب ایک یونیورسٹی ہوٹل میں داخل ہو کر 18 استادوں اور طالب علموں کا صفایا کر دیا گیا تھا تو میں وہاں پہ موجود تھا۔ یہ عورت میری حقیقت کو کیسے جان سکتی ہے؟ ہاں، کچھ لطیفہ گوئی کی باتیں بتا دوں گا، پھر بتاؤں گا، سرفراز نے کہا۔ پھر کب بتاؤ گے؟ پھر کبھی۔ نسیمہ خاموش ہو رہی۔ میری حقیقت، سرفراز نے سوچا، خود مجھے معلوم نہیں۔ 2 برس تک میرے دل کا راز نسیمہ کا ہیولا تھا، جو تصور میں اجالے کی مانند پھیلا، زندہ رہنے کی قوت عطا کرتا رہا۔ اب جو اس کا بولتا چالتا ہوا بدن میرے سامنے ہے تو اجالا ماند پڑ گیا ہے۔ یہ کیا ظلم ہے؟ دل کی اس وحشت کا کیا کروں؟ ایک بات بتاؤں؟ نسیمہ نے کہا۔ بتاؤ، مجھے بتانی تو نہیں چاہیے۔ کیوں؟ میں نے رازداری کی قسم کھائی ہے، مجھے گناہ ہوگا۔ میں گناہ اپنے سر لیتا ہوں۔ گناہ ٹرانسفر نہیں ہو سکتا۔ ہو سکتا ہے۔ کیسے؟ میں تمہیں حکم دے رہا ہوں، تعمیل کرنا تمہارا فرض ہے۔ واہ، میں کوئی تمہاری سیکنڈ لیفٹیننٹ ہوں؟ تم میری اسسٹنٹ ہو۔ جاؤ، میں کسی کی اسسٹنٹ نہیں ہوں۔ اچھا، اب بتا بھی دو۔ پہلے وعدہ کرو کہ کسی کو بتاؤ گے نہیں۔ کیا۔ جو کچھ میں کہوں گی پہلے بات تو بتاؤ، پہلے وعدہ کرو۔ ٹھیک ہے، وعدہ کرتا ہوں۔ شبو اور شرفی اور دوسروں نے آج رات کو تمہارے لیے سرپرائز پارٹی رکھی ہے۔ الفاظ ہتھوڑے کی مانند سرفراز کے دماغ پہ لگے۔ کیوں؟ بے اختیار ہو کر اس نے پوچھا۔ کیوں کا کیا مطلب؟ کس لیے کیوں؟ تمہارے آنے کی خوشی میں؟ اور کس لیے؟ خوشی میں؟ کیسی خوشی میں؟ میں کوئی پارٹی وارٹی نہیں چاہتا۔ نسیمہ متعجب ہو کر اس کا منہ دیکھنے لگی۔ الفاظ جو سرفراز نے ادا کیے تھے بے ارادہ اس کے منہ سے نکل گئے تھے، مگر ان کے اندر سے ایک حقیقت برآمد ہوئی تھی۔ ویل ڈن بریگیڈیئر قرار کے یہ 2 الفاظ سرفراز کے لاشعور کے کسی گوشے میں مستقل کھٹکتے رہے تھے، اور اس وقت وہ بے ساختہ الفاظ میں یوں ظاہر ہوئے تھے کہ اسے بھونچکا کر گئے تھے۔ ویل ڈن، شاباش۔ اب اسے اس حقیقت کا یہ علم ہوا
کہ بریگیڈیئر صاحب کے ان الفاظ کے جواب میں ایک خاموش چیخ کیسی شاباش گردش کرتی رہی تھی، جس کی اظہار کی اس میں استطاعت نہ تھی، مگر جو اندر ہی اندر کانٹوں کی مانند اس کی روح پہ خراشیں ڈالتی ہوئی گھوم رہی تھی اور تھمنے میں نہ آتی تھی، جیسے کہ اس کا خون خراب ہو چکا ہو۔ تم شام کو گاؤں جانے کا ارادہ کر رہے تھے؟ نسیمہ آہستہ سے بولی۔ اس لیے میں نے سوچا کہ بتا دوں، لالا اعجاز شاید ابھی آئے، اسے تمہاری اطلاع ہے، پارٹی وارٹی نہیں، بس تمہارے دوست آ کر اکٹھے ہوں گے۔ اپنے آپ سے کچھ دیر جدوجہد کرنے کے بعد سرفراز اپنی حالت پہ قابو پانے میں کامیاب ہو گیا، ساتھ ہی معاملات کو سنبھالنے کی قدرتی خواہش اس کے اندر لوٹ آئی۔ اسے اعجاز، سکینہ، حسن، حسین اور اپنے گاؤں کی یاد بری طرح ستانے لگی۔ اپنا گھر اس کے تصور میں ایک ایسی پناہ گاہ کی صورت میں ابھر کر آیا جہاں اس کے دل کے رکھنے پر ہونے کا امکان موجود تھا۔ وہ وہیں پہ بیٹھے تھے کہ اعجاز، حسن اور حسین آ پہنچے، بھائی کو بازوؤں میں سمیٹ کر گلے لگاتے ہوئے۔ اعجاز کے آنسو بہنے لگے۔ باپ کی موت کے بعد یہ پہلا موقع تھا کہ سرفراز نے اعجاز کو روتے ہوئے دیکھا تھا۔ اس نے محسوس کیا کہ جیسے اس کا دل پگھل کر بہنے لگا ہے۔ وہ دیر تک اعجاز کے سینے سے لگا، آہستہ آہستہ کپ کپاتا رہا۔ جب جدا ہوا تو اس کے دل کو عجیب سی ڈھارس مل چکی تھی۔ اس نے لڑکوں کو بھی گلے لگا کر دبا دبا کر پیار کیا۔ یہ بچونگڑے ہیں؟ اس نے حیرت سے پوچھا۔ یہ تو بڑے بڑے جوان نکل آئے ہیں، ان کا قد تو مجھ سے بھی اوپر جا رہا ہے۔ لڑکے جو دھلے سفید کپڑے اور نئے جوتے پہن کر آئے تھے شرما کر ہنستے رہے۔ کچھ دیر تک وہ مکمل خاموشی میں بیٹھے رہے، جیسے جذبات آڑے آ رہے ہوں۔ اسی دوران میں سب کے لیے چائے آ گئی۔ چائے پیتے ہوئے اعجاز نے آہستہ آہستہ گھر کے حالات بتانے شروع کیے۔ سکینہ، چاچے احمد، عباس، جمیلہ، زمین، مکان، فصل اور کاروبار کا مختصر ذکر کرنے کے بعد اس نے پوچھا، گھر کب چل رہے ہو؟ صبح آ جاؤں گا، سرفراز نے جواب دیا۔ تیری صحت اچھی نہیں، اعجاز نے کہا۔ بوری نے کٹی دی ہے، دودھ، مکھن، وافر ہے، کھل کر کھا، تیری جان میں جان آئے، سب تیری راہ تک رہے ہیں۔ بوری اور کٹی بھی؟ سرفراز نے مذاقاً پوچھا۔ ہاں ہاں، اعجاز نے ہنس کر جواب دیا۔ کٹی بھی بری ہے؟ نہیں چاچا، حسن بول پڑا، کالی ہے۔ بریگیڈیئر صاحب اندر سے نکل کر آئے۔ آہا، فیمس مین، بریگیڈیئر صاحب نے نعرہ لگا کر ہاتھ ہلایا۔ سرفراز نے سوالیہ نظروں سے پہلے بریگیڈیئر پھر اعجاز کو دیکھا۔ تمہیں بھائی نے نہیں بتایا؟ بریگیڈیئر صاحب نے سرفراز سے پوچھا۔ کیوں ملک؟ مجھے چیمی نے بتایا تھا، میں نے خود نہیں پڑھا، اس کے پاس پیپر ہے۔ چیمی؟ سرفراز کو پیپر نہیں دکھایا؟ وہ اعجاز کے کندھے پر تھپکی دے کر بولے، فرسٹ کلاس ورک، کیپ اٹ اپ۔ بریگیڈیئر صاحب نے زوردار کہا لگایا۔ سرفراز ناسمجھی سے باری باری سب کو دیکھ رہا تھا۔ آخر نسیمہ نے کہا، لالا جرنلسٹ بن گئے ہیں، ایک بڑا اسکینڈل ایکسپوز کیا ہے، ایک ویکلی جرنل میں پوری رپورٹ لکھی ہے۔ کب؟ کہاں؟ تم نے مجھے بتایا کیوں نہیں؟ پرچہ میرے پاس پڑا ہے، پڑھ لینا۔ لالا، تم نے بھی نہیں بتایا؟ ساری باتیں کیا ایک دم بتا دوں؟ اعجاز ہنس کر بولا۔ گھر آؤ گے تو پھر کیا باتیں کریں گے؟ یس یس، بریگیڈیئر صاحب بولے، کیپ سم بیک، کیپ سم بیک، گڈ پالیسی۔ چاچا، ابے کی تصویر بھی اخبار میں آئی تھی۔ حسن بول اٹھا۔ اچھا، رپورٹ کے ساتھ؟ نہیں بھائی، نور پور کی لوکل اخبار نے خبر دے کر تصویر چھاپ دی تھی، میری رپورٹ تو ایک نئے ہفتہ وار پرچے میں نکلی ہے۔ نسیمہ اور بریگیڈیئر قرار کے اصرار کے باوجود اعجاز کھانے کے لیے رکنے پر راضی نہ ہوا۔ پیچھے کام بہت ہے، میرا جانا ضروری ہے۔ کل تو تم آ ہی رہے ہو؟ اس نے سرفراز سے پوچھا۔ ہاں ہاں، اعجاز ایک بار پھر اسے دیر تک سینے سے لگائے کھڑا رہا۔ سرفراز نے محسوس کیا کہ اس کے اور دنیا کے درمیان جو فاصلہ حائل ہو گیا تھا وہ بھی اعجاز کے سینے سے چمٹا کھڑا رہا۔ ملک، تمہارا گڑ روز کھاتا ہوں، بریگیڈیئر قرار نے با آواز بلند کہا۔ کسی اور کو ہاتھ لگانے نہیں دیتا،
میرے ہاضمے کے لیے بہت مفید ہے۔ ہماری خوش قسمتی ہے بریگیڈیئر صاحب، اعجاز نے کہا۔ آپ کا سرٹیفکیٹ مل جائے تو اور کیا چاہیے؟ مل گیا، مل گیا، بریگیڈیئر صاحب کہا لگا کر بولے۔ تھینک یو اینی وے۔ دونوں لڑکے شلواروں کے پائنچے اٹھا کر اعجاز کے پیچھے موٹر سائیکل پر اٹک گئے۔ پھر اعجاز ہاتھ ہلا کر وہاں سے رخصت ہوا۔ اس کے جاتے ہی اعجاز نے نسیمہ سے بے بانگ دہل کا پرچہ لیا اور ایک ہی نظر میں اعجاز کی رپورٹ پڑھ ڈالی۔ جب اعجاز کی اسکول ماسٹری چھوٹی تھی، اس وقت سرفراز بہت چھوٹا تھا۔ اس کے بعد اعجاز لیبر یونین کے کاموں میں مصروف ہو گیا اور گو سرفراز نے لڑک پن میں اس کی ایک تقریر سنی تھی، مگر اعجاز کے قلم کی تحریر پڑھنے کا اسے پہلی بار موقع ملا۔ سرفراز کا سینہ فخر سے پھول گیا۔ رات کو سرفراز کے دوست جمع ہوئے، شعیب، شرفی، آصف، برکی، ظفر چودھری اور سلطان۔ سلطان کو آزادی سے 2 ماہ پہلے کسی وجہ سے دوسرے کیج میں منتقل کر دیا گیا تھا اور وہ اس پہلے گروپ میں شامل تھا جو نومبر میں وطن واپس پہنچا تھا۔ سلطان سرفراز سے 20-25 روز پہلے لوٹا تھا اور کھاریاں کے قریب اپنے گاؤں میں چھٹیاں گزار رہا تھا۔ سلطان سے اگرچہ لوگ اب قدرے خائف رہنے لگے تھے، مگر وہ سرفراز کے علاوہ ان کے گروپ کا واحد آدمی تھا جو POW رہ چکا تھا۔ چنانچہ اس موقع پر اسے الگ رہنا ممکن نہ تھا۔ آج رات کی مجلس میں ان دوستوں کی معمول کی سرمستیاں نہ تھیں، یہاں تک کہ شرفی بھی دبا دبا تھا۔ کسی غم دکھ کا اظہار نہ تھا، مگر سب پر گویا متانت کی چادر پڑی تھی، جیسے کسی عمر رسیدہ شخص کی موت پر ہوتی ہے۔ بیچ بیچ میں کوئی نیم مزاحیہ سی بات ہو جاتی جس پہ ہلکی سی خوش دلی کی لہر اٹھتی، پھر خاموشی چھا جاتی۔ سب اپنے گلاسوں اور سگریٹوں کی جانب متوجہ ہو جاتے۔ سنگترے کے رس سے بھرے جگ نیزوں پہ رکھے تھے۔ اس مجلس کے لوگ پہلے جنگی قید سے لوٹنے والے 1-2 افسروں سے مل چکے تھے، جن میں سلطان ان سے قریب ترین تھا، مگر کسی کے ساتھ بھی ان کا تعلق ایسا نہ تھا جیسا سرفراز کے ساتھ تھا۔ بریگیڈیئر صاحب بھی، جنہیں ڈھنگ سے بیٹھ کر سرفراز سے بات کرنے کا موقع نہ ملا تھا، خلاف معمول آس پاس منڈلا رہے تھے۔ کچھ دیر کے بعد وہ کرسی آگے کھینچ کر بیٹھ گئے۔ سرفراز کے ذہن کی لہر ایک چھلاکا مار کر تپ گئی تھی اور اس کے دل کی کثافت کافی حد تک دور ہو چکی تھی، مگر اس وقت وہ فیصلہ نہ کر پا رہا تھا کہ بات کہاں سے شروع کرے۔ اسے احساس تھا کہ اس کے ساتھی اس کی طویل قید کے بارے میں جاننا چاہتے تھے۔ ان کی توقعات کا بوجھ سرفراز پہ لہجہ بہ لہجہ بڑھتا جا رہا تھا۔ پھر نسیمہ تھی، جس کی سوالیہ نظریں سرفراز کے دماغ میں چھید کر رہی تھیں۔ مشکل یہ تھی کہ کوئی اس سے سیدھا سوال نہ کر رہا تھا، جیسے ان کو سرفراز کے بارے میں کسی بات کا اندیشہ ہو۔ کئی بار سرفراز نے بات شروع کرنے کی سعی کی، پھر رک گیا۔ آخر ایک موقع پر کسی کی بات پر ہنستے ہوئے اچانک اس نے محسوس کیا کہ اس کے اندر کا بند ڈھیلا پڑ رہا ہے۔ وہ ماحول کی خوش دلی پہ یوں جھپٹا جیسے ہاتھ سے نکل گئی تو پھر قابو میں نہ آئے گی۔ چلیے آپ کو ایک لطیفہ سناتا ہوں۔ ہاں ہاں، 2-3 آوازیں ایک ساتھ اٹھیں۔ یہ ایک ٹماٹر کا قصہ ہے۔ وہ سلطان کی جانب دیکھ کر بولا، تم نے ان کو سنا تو نہیں دیا؟ بھئی سلطان تو فلسفی ہو گیا ہے، ظفر چودھری نے کہا۔ سوچتا زیادہ ہے، بولتا کم ہے۔ دس از ناٹ فیئر، آصف بولا۔ اسکیپ کی کہانی سلطان نے ہی بتائی ہے۔ یس، برکی نے سرفراز کو مخاطب کر کے کہا۔ گریٹ جاب، جسٹ انفارچونیٹ۔ سرفراز نے ہونٹ دبا کر ہولے سے اس بات میں سر ہلایا۔ بلڈی انفارمر، سلطان نے دبے ہوئے غصے سے کہا۔ سلطان کے تیور دیکھ کر آصف نے ہاتھ کھڑا کر دیا۔ شرفی نے کوئی بات شروع کی تو 2-3 جانب سے شش کی آواز اٹھی۔ رولڈ گولڈ کی بات سنو یار، برکی نے کہا۔ ٹماٹر، آصف گولڈ چلایا۔ ٹماٹر سٹوری، یس یس، سب با یک آواز بولے۔ وی وانٹ ٹمیٹو سٹوری۔ آل رائٹ، سرفراز نے کہا۔ یہ ایک ایسے ٹماٹر کی سٹوری ہے جس کو کوئی چکھ نہ سکا۔ کیوں؟
وہ پودے پہ لگا لگا غائب ہو گیا۔ غائب ہو گیا؟ ہاں، سرفراز نے کہا، جیسے گدھے کے سر سے سینگ۔ اسے کوئی بکرا کھا گیا ہوگا، ظفر چودھری بولا۔ شرفی تو ادھر ہی رہ گیا تھا بھائی، شعیب نے کہا۔ چلا جاتا تو اور کیا چاہیے تھا، چھٹکارا ہو جاتا۔ ہاں ہاں، GHQ سے ریکویسٹ بھیج دی جاتی کہ اسے وہیں پر رکھ لو، باقیوں کو بھیج دو۔ سائلنس۔ برکی ہاتھ بلند کر کے بولا، رائٹ، لیٹ اس گیٹ آن دی ٹمیٹو۔ وہ ٹماٹر کوئی جن ہوگا، شرفی نے کہا۔ بی کوائٹ شرفی، شعیب نے سختی سے کہا۔ پھر وہ سرفراز سے مخاطب ہوا، رائٹ دی ٹمیٹو۔ مجلس پہ خوشگواری کا ایسا موڈ طاری تھا کہ سب لوگ بے اختیار بولے جا رہے تھے۔ وقتی طور پہ انہیں سرفراز کی بات سننے سے بھی سروکار نہ رہا تھا۔ ماحول کا تناؤ ختم ہوا تو ذہن اور دہن ڈھیلے پڑ گئے تھے۔ وہ لوگ جو باتیں کیے جا رہے تھے اور دوسرے جو انہیں چپ کرا رہے تھے، ان دونوں کا شور یکساں تھا۔ سلطان بھی اب مسکرا رہا تھا، صرف بریگیڈیئر صاحب اور نسیمہ خاموش تھے۔ بریگیڈیئر صاحب اس سارے منظر سے محظوظ ہو رہے تھے، جبکہ نسیمہ چہرے پہ ہلکی سی بیزاری اور بےتابی کے احسار لیے ٹک ٹک سب کا منہ دیکھ رہی تھی۔ اس کی نظریں بار بار سرفراز پہ جاتیں، جیسے وہ اس کو بات کرنے پہ اکسا رہی ہو، مگر سرفراز اس رو میں اب تن آسانی سے بیٹھا بیچ بیچ میں سب کے ساتھ بات لگا رہا تھا۔ آخر چند منٹ کے اضطراب کے بعد سب اطمینان سے خاموش ہو کر بیٹھ گئے۔ چلو بتاؤ، نسیمہ نے سرفراز سے کہا۔ اپنے اپنے 110 روپے میں سے پیسے بچا کر لوگوں نے گارڈ کے ذریعے پھولوں اور 2 سبزیوں کے ذرا ذرا سے بیج حاصل کیے۔ 1 مٹر کے تھے۔ کیوں سلطان؟ وہ جس پودے پہ 1 مٹر بھی نمودار نہ ہوا تھا۔ سلطان نے لا تعلقی سے اس بات میں سر ہلایا، گویا اسے ان تفصیلات سے کوئی سروکار نہ ہو۔ اور 1 بیج، سرفراز نے کہا۔ بھلا کس کا تھا؟ ٹماٹر، ایک نعرہ بلند ہوا۔ رائٹ، ٹماٹر کے پودے نکلے مگر سب مر گئے۔ آہا، سوگواری کا نعرہ لگا، سوائے 1 کے، سرفراز فاتحانہ انداز میں بولا۔ اوہ، سامعین سے گہرے اطمینان کی سانس نکلی۔ وہ 1 پودا ایسا اگا کہ سر سے نکلنے لگا، مگر سرفراز رکا۔ مگر کیا؟ نسیمہ نے پوچھا۔ مگر ٹماٹر کا دور دور تک نام و نشان نہ تھا۔ ہم لوگ جو دال میں ٹماٹر ملا کر کھانے کی امید لگائے بیٹھے تھے اور اپنے خوابوں میں ٹماٹروں سے لدے ہوئے پودے دیکھا کرتے تھے، روز بروز مایوس ہوتے جا رہے تھے۔ ہمیں یقین ہو گیا تھا کہ گارڈز نے ہمارے ساتھ دھوکہ کیا تھا، پھولوں کے اصلی اور سبزیوں کے بانج بیج لا دیے تھے۔ ہائے بے ایمان، نسیمہ نے کہا۔ سرفراز اب پورے اعتماد کے ساتھ ایک مکمل قصہ گو کی مانند کرسی پہ جم کر بیٹھا واقعہ بیان کر رہا تھا۔ بیشتر اس کے ہم بالکل ہی امید کھو دیتے۔ ایک روز صبح سویرے شور ہوا کہ پودے کو ایک ٹماٹر لگا ہے۔